فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے، اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے، اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہے۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 11واں پارہ اور 10ویں سورت سورہ یونس کی آیت نمبر 57 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے ہیں، سناتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انسان کی دل کی سختی جسے قسوت قلبی کہا جاتا ہے، اس قسوت قلبی کو ختم کرنے کے لیے، دل کی سختی کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کو بطور واعظ کے اپنے ساتھ جوڑنا ہوگا اور قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ اس سے انسان کی دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں گزشتہ جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ان لوگوں نے کہ جن کی قسوت قلبی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی نو مولود بچی کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا کرتے تھے، چشم تصور سے ذرا دیکھیے کہ وہ نومولود بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، جس کو مشقتوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ، جس کی ماں نے جس کو 9 مہینے اٹھایا اور پھر اس کو جلنا مرنا برابر ہوتا ہے،
مرنے جیسی تکلیف کے ساتھ جنا، اور پھر اس ماں کے سامنے اس بچی کے گلے کو کاٹ دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، تو کتنا بھیانک یہ منظر ہوگا اور دل دہلا دینے والا منظر ہوگا اس ماں کے لیے۔ تو قسوت قلبی کے بارے میں نے گزشتہ جمعے بتایا تھا کہ قسوت قلبی کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنی ان بچیوں کو جو ان کے ساتھ ہل جاتی تھیں، پیار محبت کرتی تھیں، جو ان کے چمٹا کرتی تھیں، ان کو بھی وہ اپنے ساتھ لے جا کر ان زندہ بچیوں کو کنویں میں پھینک دیا کرتے تھے، اور کنویں سے ان بچیوں کی آوازیں آتی تھیں، یا ابتا یا ابتا، ہے بابا جان، ہے بابا جان، لیکن وہ ان بچیوں کو کنویں میں اور زمین میں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ یہی گفتگو چل رہی تھی لیکن وقت کافی ہو گیا تھا۔ ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا نام ہے صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، اے اللہ کے پیغمبر، میں نے اسلام تو قبول کر لیا اور آپ نے مجھے قرآن کے ساتھ جوڑا، میں نے قرآن مجید کی چند آیتوں کو بھی سمجھ لیا، لیکن آپ سے ایک سوال ہے، انی عملت اعمالا فی الجاہلیت، میں نے جاہلیت کے زمانے میں کچھ عمل کیے ہیں، فہل لی فیہا اجر، وہ بڑے اچھے میرے عمل تھے، کیا اس میں مجھے اجر ملے گا؟ کیے تھے میں نے کفر کی حالت میں، اچھے عمل تھے۔ آپ نے پوچھا وما عملتا، تم نے کیا اچھا عمل کیا؟ تو عرض کی اللہ کے پیغمبر، فقلت، میں نے بتایا کہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ انی ذلت ناقتان لی عشراوان، میں اونٹوں کا کاروبار کرتا تھا، اور اونٹوں کے کاروبار میں جو سب سے قیمتی اونٹنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جو گابن ہو، جس نے بس بچہ پیدا کرنا ہو، کیونکہ وہ اپنی قیمت کو ڈبل کر لیتی ہے۔ عشراوان، دونوں گابن اونٹنیاں، وہ اچانک جنگل میں چرنے گئیں اور واپس نہیں آئیں، تو بڑی قیمتی اونٹنیاں تھیں، اور واقعتاً قیمتی اونٹنی ہوتی ہے جس کو گزشتہ جمعے میں نے سورہ کورت میں بھی بتایا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جس وقت 10 ماہ کی گابن اونٹنی جو ہے وہ بیکار چھوڑ دی جائے گی، 10واں مہینہ آخری مہینہ ہوتا ہے، کبھی 11واں مہینہ ہوتا ہے، بچے کو پیدا کرتی ہے اونٹنی، عُطِّلَتْ، بیکار چھوڑ دی جائے گی۔ تو وہ بڑی قیمتی اونٹنیاں تھیں، وہ گم ہو گئیں۔ جب اچھا خاصا وقت ہو گیا، فخرجت ابتغیها علی جمل لی، تو میں نے اپنا ایک بہترین اونٹ لیا، اس پر سوار ہوا، اور جنگل میں ان 2 اونٹنیوں کی تلاش میں نکل پڑا۔ بڑا سفر کرنے کے بعد جنگل میں مجھے ایک گاؤں دیہات نظر آیا، میں وہاں پہنچا، اور وہاں پر میری ملاقات ایک بوڑھے شخص سے ہوئی جو اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ فوجدت فی احدہما شیخا کبیرا، میں نے اس بوڑھے سے پوچھا، هل احسستم ناقتین عشراوین، بھائی تم نے 2 اونٹنیاں میری دیکھی ہیں، وہ گم ہو گئی، میں ان کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں، جنگل میں پھر رہا ہوں، اور وہ گابن اونٹنیاں تھیں۔ واقعہ لمبا ہے کافی۔ اس نے پوچھا کوئی علامت بتاؤ، تو اس نے بتا دیا کہ یہ علامت ہے۔ اس زمانے میں بھی آج بھی
داغ دیا جاتا تھا اور لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ کوئی نشانی مقرر کر دی جاتی تھی. میں نے نشانی بتائی تو اس نے کہا بھائی وہ 2 اونٹنیاں تو ہیں ہمیں مل گئیں لیکن وہ جنگل سے ملی ہیں اور ہم نے تو ان کے بچے بھی پیدا ہو گئے, تم تو بڑے ٹائم کے بعد آئے ہو اور بڑی نسل کی اونٹنی ہیں وہ تو, اور ہم ان سے بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ جنگل میں گئی ہوئی ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا بھائی وہ اونٹنیاں مجھے واپس کر دو. اس نے کہا کوئی واپس نہیں کریں گے. یہ کیا بات ہوئی, ہمارے پاس ہیں اتنے ٹائم سے. سچ تو بتا دیا, یہ خوبی تھی اس معاشرے کے اندر کہ سچ بول دیا کرتے تھے, لیکن نہیں اب وہ ہمارے قبضے میں. کہنے لگے میں ابھی گفتگو ہی کر رہا تھا کہ اچانک اندر سے آواز آئی اذ نادت امرأۃ من البیت ولدت ممن ولدت. اس نے کہا بالکل اب ولادت قریب ہے, بس آپ کی بیوی نے بچے کو جنا سو جنا. تو اس بڑے میاں نے آواز لگائی ان کان غلاما فقد شرکناہ فی قومنا. دیکھو اگر لڑکا پیدا ہوگا تو ہم اسے زندہ رکھیں گے, اپنی قوم کے اندر شریک کر لیں گے. اور اگر وہ وَإِن كَانَتْ جَارِيَةً, اور اگر وہ لڑکی پیدا ہوئی تو فَأَدْفَنَّاهَا, ہم اس کو دفن کر دیں گے, اسی وقت زمین میں گڑھا کھود کر دفنا دیں گے. آواز آئی جاریہ, آپ یہاں لڑکی پیدا ہوئی, بیٹی پیدا ہوئی. تو انہوں نے کہا اس کو تیاری کرو, اس کو زمین میں دفنانے کے لیے. یہ صعصع بن نافیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی تم ایک کام کرو, تم مجھے جو ہے نا وہ بیٹی اپنی دے دو, میں اسے لے جاتا ہوں, اسے دفناؤ نہیں. وہ کہنے لگا کیسے دے دوں, کیا کرو گے تم؟ کہا بس مجھے اچھا نہیں لگتا, میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ ایک نومولود بچی کو ذبح کر دیا جائے, زمین میں گاڑ دیا جائے. میں اس کا جسم تم سے نہیں بلکہ میں اس کی روح تم سے مانگ رہا ہوں. اس نے کہا نہیں, یہ بھی ہماری عزت کے خلاف بات ہے. تو صعصع بن ناجیہ کہنے لگے میں نے اس سے کہا اچھا ایسا کرو گے کہ اپنی وہ بچی, نومولود بچی مجھے بھیج دو. کتنے کی بیچو گے؟ اس نے کہا تم بتاؤ کیا قیمت دو گے؟ تو صعصع بن ناجیہ نے کہا کہ وہ جو 2 اونٹنیاں ہیں اور ان کے جو 2 بچے ہیں نا وہ تم رکھ لو اور مجھے وہ بچی دے دو. تو اس نے لالچی آدمی تھا, اس نے کہا بھائی نہیں نہیں, یہ جو اونٹ لے کر آئے ہو نا تم, جس پہ سوار ہو کے آئے ہو, یہ بھی بڑا قیمتی اونٹ ہے, یہ اونٹ بھی اگر تم دے دو وَتَفْدِينِي بَعِيرُكَ هَذَا, یہ اونٹ بھی اگر مجھے دے دو تو پھر میں تمہیں وہ بچی دے دیتا. قلت نعم, میں نے کہا ٹھیک ہے, بس ایک شرط ہے, عَلَىٰ أَن تَرْسِلَ مَعِي رَسُولًا, میرے ساتھ اپنا ایک غلام بھیج دو. فَإِذَا بَلَغْتُ إِلَىٰ أَهْلِي, جب میں اپنے گھر میں, اپنے علاقے میں, اپنے شہر پہنچ جاؤں تو رَدَدتُ إِلَيْكَ الْبَعِيرَ, تو پھر میں اونٹ دے دوں گا, یہاں سے پیدل تو جا نہیں سکتا. چنانچہ وہ راضی ہو گیا. اور پھر صعصع بن ناجیہ کہتے ہیں بس یہاں سے ابھی اسلام قبول نہیں کرا. اسلام لانے سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایک خوبی تھی جو اللہ نے میرے دل کے اندر ڈال دی, اور اے اللہ کے پیغمبر میں اس بچی کو اپنے گھر کے, بڑا گھر تھا, صحن تھا, میں نے اس گھر کے اندر اس بچی کو لا کر پالنا شروع کیا. لونڈیاں تھیں, کام کرنے والیاں تھیں. پھر میرے دل کے اندر اس نیکی کو کرنے کے لیے اور زیادہ میرا دل اس پر آمادہ ہوا, اور پھر عرب کے اس بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر میں نے یہ کوشش کی کہ بچیوں کے پیدا ہوتے ہی میں ان کو خرید لوں. اور میں نے ایک قیمت مقرر کر لی اپنے ذہن کے اندر کہ میں اس بچی کو خریدوں گا 2 گابن اونٹنیاں اور 1 اونٹ اس کے بدلے دوں گا. اب جب یہ اعلان کر دیا تو اب لالچ بھی تھی لوگوں کے دلوں میں,
بچی پیدا ہوتی تو صعصع بن ناجیہ کے حوالے کرتے اور 2 اونٹنیاں گابن لے لیتے اور 1 اونٹ لے لیتے بدلے میں۔ صعصع بن ناجیہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں وقد اصبت 360 من الموعودۃ، اے اللہ کے پیغمبر اس طرح میں بچیوں کو خریدتا رہا اور میں نے 360 بچیوں کو خرید لیا، 360 بچیوں کو، اور میرے گھر کے صحن کے اندر بچیاں ہی بچیاں ہوتی تھیں، 360 بچیاں۔ اشتری کل واحدۃ منہن بناقتین عشراوین وجمل، اور میں نے ہر بچی کے بدلے 2 گابن اونٹنیاں دیں اور 1 اونٹ دیا بدلے میں۔ اب آپ حساب لگا لیں کہ 360 کو ذرا 3 سے ملٹیپلائی کریں تو کیا بنے گا جی؟ ماشاء اللہ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، 720۔ کتنے ہیں؟ 720؟ اچھا زیادہ ہوگا بھائی، نہیں جی؟ سب کیلکولیٹر والے ہیں، مسئلہ سارا یہی ہے۔ بزرگ کوئی بتا سکتے ہیں، کوئی وہ ہے جی؟ 1080 میرے خیال ہے جی، 1080 اونٹ میں نے اس طرح دیے اور ان کے بدلے 360 میں نے بچیوں کو خرید لیا۔ اب 1080، آج کل ایک اونٹ جو ہے نا 5 لاکھ سے کم کا نہیں ہے۔ اچھا اونٹ کی قیمت اللہ اکبر ویسی رہتی ہے، 5 لاکھ کا ایک اونٹ۔ اب ذرا 5 لاکھ کو ذرا ملٹیپلائی کریں، ذرا کہاں سے 1080 سے تو کہاں قیمت پہنچتی ہے۔ اب یہ کام میں نے اسلام لانے سے قبل کیا ہے۔ اے اللہ کے پیغمبر یہ بتائیے، کیا انی عملت اعمالا فی الجاہلیہ فہل لی فیہا اجر، مجھے کوئی اس کا اجر ملے گا؟ 1080 اونٹ اللہ کے راستے میں دیے۔ کوئی کاروبار بھی تھا، لیکن میں نے اپنے کاروبار کے اندر یہ حصہ وقف کر دیا کہ کسی بچی کو ذبح نہیں ہونے دوں گا، زندہ درگور نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ کی قسم جو اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا نا تو میں حیران رہ جاتا ہوں، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَكَ أَجْرُهُ إِذْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ بِالْإِسْلَامِ، میں تجھے بتا دوں کہ اللہ نے اس کا اجر تجھے دنیا میں بھی دے دیا۔ اے اللہ کے پیغمبر کیا دیا ہے؟ فرمایا تو نے جو 360 بچیوں کو زندہ درگور نہیں ہونے دیا اور تو نے اپنے کاروبار کے اندر سے 1080 اونٹ دے دیے، اللہ نے تیرے اس کام کے بدلے تجھے اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ یعنی آج ہمیں یہ دولت فری کی ملی ہوئی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یقین جانیے کہ آج ہم اسلام سے کیا پتہ تھا، ہمیں کچھ ہمارے اختیار میں تھا؟ اگر اللہ ہمیں انسان ہی نہ بناتا، جانور بنا دیتا۔ ہم خود اپنے اختیار سے تو پیدا نہیں ہوئے، خود اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوئے، ہم خود انسان تھوڑی بنے، اس نے انسان بنایا، اس نے جانور نہیں بنایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ وہ جانوروں میں بھی اگر ہم کو کوئی ناپاک جانور، کوئی کتا بنا دیتا، خنزیر بنا دیتا، کوئی روک سکتا تھا؟ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اس نے ہمیں صرف انسان نہیں بنایا، اس کا احسان یہ اس نے ہمیں مسلمان بھی بنایا۔ آج ہم ایک اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ جب ہم عمرہ کرتے ہیں نا تو ایک صفا مروہ میں ایک دعا ہے جو یہاں بھی پڑھی جاتی ہے، وہاں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اللہ سب کو لے کے جائے، بار بار لے کے جائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہم انک قلت ادعونی استجب لکم، یا اللہ آپ نے تو کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، یہاں پر میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہم انک قلت ادعونی استجب لکم وانک لا تخلف المیعاد، اور اللہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ فانی اسألک، میں آپ سے یہاں کھڑے ہو کے سوال کر رہا ہوں، آپ کے کہنے پر مانگ رہا ہوں۔ فانی اسألک، میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں، کما ہدیتنی للاسلام، جس طرح آپ نے مجھے اسلام کی ہدایت عطا فرما دی ہے۔
اللہ تنزعہ منی حتی تتوفانی وانا مسلم، تو یا اللہ میرے مرتے وقت بھی مجھے مسلمان بنا کر ہی موت دینا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اور اللہ کا قرآن، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اس بات کی کوشش کرتے رہنا کہ تمہیں اسلام کی حالت میں موت آئے۔ اسلام کا مطلب اللہ کی فرما برداری کرنے کی حالت میں موت آئے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ میں لگے ہوئے اور موت آ جائے، کسی نافرمانی میں لگے ہوئے ہو اور موت آ جائے، بلکہ موت کے وقت تم اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہو اور تمہیں موت آ جائے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت۔ ہم نماز کھانا کھانے کے بعد بھی دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یا اللہ تو نے کھلا دیا پلا دیا، اور تیرا احسان یہ ہے، کھاتا پیتا تو ایک جانور بھی ہے، تو ایک جانور کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے، ایک کافر اور مشرک کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تیرا ایک احسان ہم پر یہ ہے کہ وجعلنا مسلمین، تو نے ہمیں مسلمان بنا کے کھلایا اور پلایا۔ یہ اللہ کی کتاب، یہ قرآن مجید، جس کی دوسری صفت اللہ نے اس آیت کے اندر یہ بتائی کہ وہ شفا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے اس کو دوا نہیں کہا، دوا نہیں کہا، اس لیے کہ اگر دوا کہتا تو دو آپشن ذہن میں آتے کہ یار دوا سے شفا ملتی بھی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوا کھاتے رہتے ہیں شفا نہیں ملتی، شفا نہیں بھی ملتی۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ دوا نہیں ہے قرآن، یہ شفا ہے۔ اس کو دوا نہیں سمجھنا، اس کو شفا سمجھنا۔ اس کے ساتھ جڑو گے شفا ملے گی، بس جڑنا شرط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ثمامہ بن آسال، یہ بہت بڑے یمامہ کے بادشاہ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط بھیجے تھے ہجرت کرنے کے بعد بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف، ان میں سے ایک خط آپ نے ثمامہ بن آسال کو بھی بھیجا تھا۔ یہ وہاں کے بڑے بادشاہ تھے، یمامہ کے گورنر تھے، اور بہت دولت اللہ نے انہیں دی ہوئی تھی، اور ان کا کاروبار تھا بہت بڑا، بہت بڑے بیوپاری تھے، اناج اور غلہ وہ جایا کرتا تھا مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں۔ اللہ نے انہیں بڑی عزت دی ہوئی تھی، لیکن یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جانی دشمن۔ کئی مرتبہ انہوں نے کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروا دیں، لیکن نہیں کروا سکے۔ پھر آپ کے کچھ صحابہ کو قتل کروا دیا۔ یہ بھی ان میں سے ایک ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ثمامہ بن آسال کہیں بھی مل جائے اس کو قتل کر دیں۔ اتنے برے تھے، اتنے جانی دشمن تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے میں نے مکے کا ارادہ کیا۔ اس زمانے میں بھی طواف ہوتا تھا اللہ کے گھر کا، شرک کے باوجود طواف ہوتا تھا، لوگ طواف کرتے تھے، دور دراز سے آیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے سرحد کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں نے، بعض صحابہ نے جو اپنی ڈیوٹی پر مامور تھے، انہوں نے مجھے پکڑ لیا، اور مجھے پکڑ کر مدینے میں لے آئے۔ رات کا وقت تھا، اور مجھے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی، دیکھا ایک قیدی مسجد نبوی کے ستون سے بندھا ہوا ہے۔ آپ سلام پھیرنے کے بعد اس قیدی کے پاس آئے، ثمامہ بن آسال کی طرف، اور آپ نے پہچان لیا کہ یہ تو ثمامہ بن آسال ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا اتدرون من اخذتم، تمہیں پتہ بھی ہے کس کو لے آئے پکڑ کے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں تو پتہ نہیں ہے کون ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ ثمامہ بن آسال ہے، جس کے بارے میں نے کہا تھا جہاں بھی مل جائے قتل کر دینا، تم لے آئے ہو، باندھ دیا ہے مسجد نبوی کے ستون سے، ٹھیک ہے جی اللہ کے پیغمبر اب کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا فاحسنوا اثارہ، اس کا ذرا خیال رکھو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اسے دودھ پلاؤ۔
اسے کھانا کھلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اونٹنی سے ثمامہ بن آسال کو دودھ بھی دیا جا رہا ہے، لسی دی جا رہی ہے، اور کھانا بھی دیا جا رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ثمامہ کو کھلاتے تو ہمیں غصہ آتا، کیونکہ وہ اتنا پیٹو تھا اور اتنا کھاؤ پیر تھا۔ شکایت کی اللہ کے پیغمبر جسے آپ نے کھانا کھلانے کے لیے ارشاد فرمایا ہے، وہ 7 آدمیوں کے برابر کھانا کھا جاتا ہے۔ 7 آدمی، اتنا کھاؤ پیر، کھانے پینے والا آدمی تھا، پیسے والا تھا، خوب کھانا کھا رہے ہیں۔ پھر باندھ دیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کھلاؤ، کمی نہیں کرو۔ ظہر کا وقت آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھائی۔ ثمامہ سکون سے بندھا ہوا ہے۔ رات کو جاتے ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر ثمامہ بن آسال کے پاس آئے، اور آپ نے آنے کے بعد ثمامہ بن آسال سے آپ نے فرمایا کہ اے ثمامہ، ذرا سر اٹھا کر میری طرف دیکھو تو صحیح۔ تو ثمامہ بن آسال کہنے لگا کیوں دیکھوں؟ اتنا غصہ، اتنا غصہ، اتنی نفرت، اتنی دشمنی۔ کہنے لگا میں ڈرتا نہیں ہوں تم سے۔ ان تنعم تنعم علی شاکر وان تقتل تقتل ذا دم۔ ما ارى وجها اقبح من وجهك على وجه البصيرة۔ تم کہتے ہو تمہارے چہرے کی طرف دیکھوں، پوری زمین پر جتنے بھی چہرے ہیں ان سب چہروں میں سب سے بدترین چہرہ نعوذ باللہ اگر میرے نزدیک ہے تو وہ تمہارا چہرہ۔ تھا بھی بڑا بہادر، دلیر، بندہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا دین، لایا ہوا دین، کہا جتنے بھی دین ہیں ان میں سب سے بدترین دین تمہارا دین ہے۔ آپ نے فرمایا میرا شہر مدینہ کیسے لگا؟ تو کہنے لگا کہ سارے شہروں میں سب سے بدترین شہر یہ مدینہ ہے، اور میں ڈرتا نہیں ہوں۔ ان تقتل تقتل ذا دم، مجھے اگر قتل کر دو گے نا تو تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ میں بہت اسٹرانگ آدمی ہوں، بڑی فوج ہے میری، بڑی فورس ہے میری۔ وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر مجھے چھوڑو گے تو میں ایسے ہی نہیں جاؤں گا۔ پہلے بتاؤ میری کیا قیمت مانگتے ہو؟ میں فری میں نہیں جاؤں گا، احسان نہیں لوں گا تمہارا، بتاؤ کیا چاہیے، میں تمہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا فَسَلْ تُعْطَ مَا شِئْتَ، جو چاہو گے تمہیں دے دوں گا، اتنی دولت ہے میرے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی بات کا جواب نہیں دیا اور آپ چلے گئے۔ صحابہ سے اس کا اور خیال رکھو۔ دوسرا دن آیا، وہ رستی سے اسی طرح بندھا ہوا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، اور دوسرا دن بھی اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے کہ آپ نماز پڑھانے آ رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، وہ اللہ کا قرآن سن رہے ہیں۔ عرب تھے، عربی زبان کو جانتے تھے۔ فجر میں سنا قرآن، مغرب میں سنا قرآن، عشاء میں سنا قرآن۔ دوسرا دن ہوا، اللہ کے پیغمبر پھر آئے، اے ثمامہ کیا حال ہے؟ کہنے لگا حال وال کچھ نہیں، جو کل کہا تھا وہی آج حال ہے میرا، اتنی نفرت ہے تم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے گئے۔ تیسرا دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کر عشاء کی نماز کے بعد پھر سوال کیا، تو اس نے وہی جواب دیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی گستاخی کی، ایسی بے ادبی، اور اتنا جری اور بہادر اور دلیر آدمی ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کو پتہ ہے کہ ہم اس کی بوٹی بوٹی کر دیں گے،
اور اللہ کے رسول کو ہمارے سامنے اس طرح کہہ رہے. تیسرا دن ہوا، اللہ کے رسول نے وہی سوال کیا تو اس نے وہی جواب دیا. تو صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں. آپ نے فرمایا اطلقوا ثمامہ، چھوڑ دو ثمامہ، چھوڑ دو، بیڑیاں کھول دو، رسیاں کھول دو. ثمامہ کو ہم نے آزاد کر دیا. اللہ اکبر. تو ثمامہ کو بھی یقین تھا کہ آج مجھے قتل کرنے کا حکم ملے گا، لیکن وہ یہ سن کر اب اس نے اللہ کے پیغمبر کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھا. صحابہ نے رسیاں کھول دیں. ثمامہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا اور میں 3 دن سے دیکھ رہا تھا، اللہ کے نبی کا قرآن سن رہا تھا، لیکن اندر کی وہ ہٹ دھرمی، اندر کا وہ بغض، اندر کی وہ عداوت، اندر کی وہ نفرت، وہ کپٹ ختم نہیں ہو رہی تھی. لیکن جب تیسرے دن جب میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خلاف توقع یہ سنا کہ اطلقوا ثمامہ، چھوڑ دو ثمامہ کو، تو بس یہ وہی لمحہ تھا کہ وہ جو 3 دن سے اللہ کا قرآن سن رہا تھا. ایک وقت ہوتا ہے، ایک وقت، یہ دین کی باتیں جو ہم سنتے رہتے ہیں نا، ہو سکتا ہے آج اثر دکھائیں، ہو سکتا ہے کل دکھائیں، ہو سکتا ہے ایک وقت آئے گا اس وقت یہ سنی ہوئی باتیں اس وقت کلک کریں گی، پھر وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے. وہ پرانی باتیں جو سن رہے ہیں وہ پھر اس وقت جب کوئی لمحہ آتا ہے نا، وہ ساری باتیں اس وقت کلک کرتی ہیں. کہتے ہیں مجھے صحابہ نے چھوڑ دیا، میں باہر نکلا، لیکن اللہ کی قسم ایسا لگتا تھا کہ ثمامہ کا جسم باہر جا رہا ہے لیکن اس کی روح اندر ہی رہ گئی. میں گیا باہر، قریب میں کوئی باغ تھا، اس باغ میں گھسا، غسل کیا، اور غسل کر کے فوراً دوڑتا ہوا آیا. اللہ کے پیغمبر ابھی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. میں نے آتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اے اللہ کے پیغمبر، میں کلمہ پڑھتا ہوں. اللہ کے قرآن سے صرف 3 دن جڑے، 3 دن سمجھا، اور اتنی نفرت وہ محبت سے بدل گئی، وہ شقاوت سعادت سے بدل گئی، وہ دوری قربت سے بدل گئی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے، اور پھر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اجازت دیجئے، میں تو عمرے کی غرض سے نکلا تھا، عمرہ کرنے جاتا ہوں. آپ نے فرمایا عمرہ کرنے اگر جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن اب عمرہ جو کرو گے نا تو سنت طریقے کے مطابق کرنا. جی اللہ کے پیغمبر آپ طریقہ بتائیے کس طرح عمرہ کروں. آپ نے فرمایا اس تلبیے کے اندر اب شرک نہیں کرنا، اب اعلان کرنا ہوگا کہ شرک نہیں ہوگا. وہاں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، 360 بت رکھے ہوئے ہیں. کہا اللہ کے پیغمبر مجھے تلبیہ سکھائیے، کس تلبیے کے ساتھ جا کر میں وہاں پر تلبیہ پڑھوں. آپ نے تلبیہ سکھایا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ ہے لا شریک لک لبیک. 360 بت رکھے ہوئے ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن وہاں پر موجود ہوں، اور ان دشمنوں میں جا کر بیت اللہ کے اندر شرک کی نفی کرنا. یہ وہ پہلے مسلمان تھے کہ جنہوں نے جا کر یہ والا تلبیہ پڑھا تھا. پہلا مسلمان بہادر تھے. گئے مدینے، مکے گئے، اور جانے کے بعد جب خانہ کعبہ کے قریب آئے اور اپنا طواف شروع کیا تو اس تلبیے کے ساتھ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، میں آ گیا، لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ اگرچہ 360 بت اندر رکھے ہوئے ہیں، میں ثمامہ بن آسال کسی ایک کو بھی تیرا شریک نہیں مانتا. ان الحمد والنعمت لک والملک، یا اللہ تیرے لیے حمد ہے، ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں، والملک ساری بادشاہت تیرے لیے، لا شریک لک، اور اللہ میں شرک نہیں کرتا. یہ سننا تھا. چاروں طرف سے وہ بڑے بڑے سردار لوگ مارنے کے لیے آ گئے،
تلواریں نکال دیں، ان میں جو سمجھدار تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہا بے وقوف یہ کس کو مار رہے ہو تم؟ پتہ بھی یہ کون ہے؟ یہ ملک یمامہ کا بادشاہ ہے، اگر اس کو تم نے قتل کر دیا تو پھر وہاں اس کی قوم کے لوگ اس کو پوچھتے ہیں، بھوکے مر جاؤ گے، اناج اور غلے کا ایک دانہ بھی تم کو نہیں ملے گا۔ چھوڑ دیا۔ ثمامہ بن آسال واپس آ گئے اور پھر واپس آ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے پیغمبر انہوں نے مجھے چھوڑ تو دیا لیکن اللہ کی قسم اب میں ملک یمامہ سے ایک دانہ بھی گیہوں کا ادھر جانے نہیں دوں گا۔ اب انہوں نے ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ اقتصادی بائیکاٹ کر دیا مکے والوں کا۔ اب جو اناج اور غلہ روکا تو اب یہ مکہ والے پریشان ہوئے اور پریشان ہو کر ثمامہ بن آسال کو خطوط بھیجے، قاصد بھیجے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہاں نہیں، کاروبار تم سے نہیں ہوگا، غلہ نہیں بھیجوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھیجا، مکے والوں نے، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھیجا، اور خط یہ تھا ان عہدنا بک، ہم تو آپ کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ انک تصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحض علی ذلک، اور آپ صلہ رحمی پر لوگوں کو آمادہ کرنے والے ہیں، وہا انت قد قطعت ارحامنا، اور یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، ہم آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں، اور آپ نے ہماری وہاں سے روزی روٹی بند کروا دی۔ فقتلت آبائک بالسیف، ہمارے بڑوں کو آپ نے تلواروں سے قتل کر دیا۔ وَأَمَتَّ الْأَبْنَاءَ بِالْجُوعِ، اور ہمارے بچوں کو آپ بھوک سے قتل کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ پتہ چلا کہ وہ ثمامہ جب سے مسلمان ہو گئے انہوں نے اناج غلہ بند کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا کہ اناج اور غلہ بند نہ کیا جائے مکے والوں کے لیے، حالانکہ وہ کفر کی حالت پر ہیں، ان کے لیے اناج اور غلہ بند نہیں کیا گیا۔ یہ وہ رسول ہیں، یہ وہ پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مکے والوں نے آپ کے اوپر اناج اور غلے کو بند کر دیا تھا، کیا تھا نہیں، شعب ابی طالب کے اندر 2.5 پونے 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا بائیکاٹ کیا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم درختوں کے پتے کھا کر ہم نے گزارا کیا، درختوں کے پتے کھا کر، اور کوئی چمڑا اگر ہمیں مل جاتا تھا اس چمڑے کو ہم صاف کرتے، اسے پانی میں بھگوتے، اس کو نرم کرتے، اسے چھریوں سے اس کا قیمہ بناتے، اور اس چمڑے کو ہم کھایا کرتے تھے، اور پتے کھانے کی وجہ سے ہمیں اس طرح اجابت ہوتی تھی جس طرح بکری کو مینگنیاں ہوتی ہیں۔ صحابہ یہ کہتے ہیں 2.5 پونے 3 سال تک جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے صحابہ کے لیے اناج اور غلہ بند کر دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اناج اور غلہ ان کے اوپر بند نہ کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔